السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی دیکھیے مرنا سب کو ہے، یہ بالکل اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم کو مرنا ہے. اور اب ہمارا نظریہ یہ ہے مسلمانوں کا اور خاص کر کے شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کو آنا پائی پائی کا حساب دینا ہے. قرآن بھی کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی جھیلو گے. تو حساب تو دینا ہے، آنا پائی پائی کا. اسی کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا احساس ہے، یہ توقع ہے کہ تم کو خدا کے پاس بھی جانا ہے، اس کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، تو کوشش کرو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. نیک کام کرو، اچھے اعمال بجا لاؤ. لیکن پھر وہی بات جو روز ہو رہی ہے، اچھے عمل کا بجا لانا کمال نہیں ہے. اس عمل میں خدا کے علاوہ کسی کی شرکت نہ ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. خبردار اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. اور دنیا کا آدمی معاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا گنہگار بخشا جا سکتا ہے، مشرک آدمی نہیں بخشا جا سکتا. لہذا ضرورت ہے ہم چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم عبادت کوئی کر رہے ہوں، چاہے ہم مجلس کر رہے ہوں، ہر چیز میں مین چیز ہے اخلاص عمل. جب تک ہمارے عمل میں خلوص نہیں پایا جائے گا، ہمارا عمل دنیا کی نظر میں چاہے جتنا بڑھیا ہو، چاہے جتنا صالح ہو، لیکن اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. بات ہماری یہاں تک آئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود شیطان مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم کو اور آپ کو نیک عمل انجام نہ دینے پائیں. اور اگر نیک عمل انجام دے بھی دیا، ایک تو یہ ہو گیا دکھاوا ہے نا، اللہ کے لیے کرو. ایک چیز جو گڑبڑ کرتی ہے ہمارے اعمال کو، دکھاوا نہیں ہے، واقعاً ہم اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن دھیرے 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 ایک اور چیز ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کبر، جس کو کہتے ہیں غرور، جس کو کہتے ہیں گھمنڈ. کہ اب ہم نے اگر کوئی نیک کام کر لیا، کوئی اچھا کام کر لیا، اب اس کے بعد سے ہمارے اندر یہ شروع ہو گیا کہ ابے ہمارے شہر میں ہم سے زیادہ نیک کون ہے، کہ یہ تصور آیا گیا. ایک دو روایتیں سناتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ ذہن میں رہے
کہ ذرا سی جو ہے وہ انسان کے ذرہ برابر بھی اگر ہمارے عمل میں غرور ہے، ہمارے عمل میں گھمنڈ ہے، پھر ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ عمل صالح نہیں رہ جائے گا اگر غرور آ گیا یا گھمنڈ آ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سنیے، چھٹے امام سے روایت ہے عجیب، امام فرماتے ہیں کہ دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہیں، احدہما عابد، اور توجہ سنیے آپ یہ روایتوں کو، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں صاحب ہم نے یہ کیا، ہم بہت مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب برباد ہو جائے گا ذرا سا اگر ہمارے اندر تکبر آ گیا، کبر آ گیا، غرور آ گیا۔ اسی لیے چاہے آپ اہل بیت کی روایتیں دیکھ لیجئے، چاہے آپ قرآن کی آیتیں دیکھ لیجئے، مسلسل اس پر تاکید کی گئی ہے کہ بھیا سلو، آہستہ، بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور اپنے اندر مت پیدا کرو۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں آئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا اور دوسرا فاسق تھا، فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے باہر آئے، اس نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی دعا کی، اور دونوں نکلے۔ امام فرماتے ہیں اتنی دیر میں، آپ غور کر رہے ہیں کیا، اتنی دیر میں جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، والفاسق نہ، میں اسی لیے رک گیا کہ عقلی بات ہے کہ ہم کہیں گے نا کہ عابد فاسق ہو گیا، فاسق عابد ہو گیا، لیکن امام نے یہ جملہ نہیں کہا۔ تو عقلی طور پر یہی ہونا چاہیے نا کہ امام جب نے فرمایا کہ بھائی نکلے دونوں، جو عابد تھا وہ فاسق، عقل کیا کہتی فاسق، لیکن امام نے یہ نہیں کہا، اس کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، فرماتے فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر میں دونوں نکلے مسجد سے، مگر جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، والفاسق صدیق، عابد نہیں ہے، عابد کی سپرلیٹو ڈگری ہے، والعابد والفاسق صدیق، فاسق کیا تھا وہ، عابد نہیں، اس سے اوپر صدیق ہو گیا تھا۔ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ودن 10 منٹ ایسا کیسے چینج ہو جائے گا کہ عابد فاسق ہو جائے اور فاسق عابد ہو جائے۔ امام نے اس کی وجہ بتائی، سبب بتلایا کیوں ایسا ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک عابد رہا مسجد میں یا عبادت خانے میں، تب تک مدلن بعبادت، اپنی عبادت پر گھمنڈ، اپنی عبادت پر غرور، میں کب سے عبادت کر رہا ہوں، میں کب سے یہ کر رہا ہوں۔ لیکن جو گناہگار تھا، جب تک وہ مسجد میں رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ، امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے فاسق ہو گیا، یہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے صدیق بن گیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ بھائی اتنا چینج 5 منٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے، 10 منٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا میرے بھائیوں، کربلا نہ ہو تو تھیوری آپ بتاتے رہیے، سمجھ میں نہیں آئے گی، پریکٹیکل آپ کو کربلائی میں دکھے گا۔ اب کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ودن 5 منٹ، ودن 10 منٹ اتنی چینج کیسے آ سکتی ہے، اس کا سیدھا سے جواب ہے کہ جناب حر کو علیہ السلام بننے میں کتنے منٹ لگے تھے، ہے نا، کہاں یزید کا سپہ سالار، اور کہاں ودن 5 منٹ علیہ السلام بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو کچھ بننا ہے تو چاہے جتنی عبادت کریں۔ ایک روایت اور، صلوات بر محمد و آل محمد، ایک روایت اور سناتا ہوں، چھٹے امام ہی سے ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے نا، غرور کے، گھمنڈ کے اسباب بہت ہیں، کوئی غیر، یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے کہ صاحب جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہی مغرور ہوگا، کوئی بھی وجہ ہے۔ گھمنڈا 4 دن نماز شب پڑھ لی، اب ہمارے پورے شہر میں سب بے دین ہیں، ہم ہی تو ایک اللہ والے ہیں، ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کا پوتا ہے،
دین کہتا ہے مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا وضربوہم عشرا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وضربوہم عشرا، اور جب 10 کے ہو جائیں تو ہلکا ان کو مارو بھی تاکہ نماز کے لیے ہو۔ واجب کب سے ہوگی؟ 15 سال سے۔ یہ 10 سال پہلے سے کیا ہو رہا ہے؟ 8 سال پہلے سے، 8 7 15 نا، یہ عادت بنانے کے لیے ہے نا۔ فرض کیجئے آپ کا پوتا ہے، آپ کو یہ حدیث معلوم ہے، آپ مسجد میں جانے لگے، 7 سال کی عمر سے، 6 سال کی عمر سے بچے کی انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں آپ۔ اب وہ 8 سال تک دادا کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ 8 سال بہت ہوتا ہے عادت پڑھنے کے لیے۔ اب جب 15 سال سے واجب ہوا تو آج وہ خود 70 سال کا ہو گیا ہے، ایک نماز اس کی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اب جو وہ خود ہو گئے ہیں دادا، ذرا ان سے پوچھئے کبھی کہ دادا کبھی آپ کی نماز قضا ہوئی؟ تو پورا سنائیں گے، میں اتنے بڑے سے دادا کی انگلی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے آدمی کے اندر گھمنڈ آ سکتا ہے نا۔ شاید میں یہ مثال میں نے بنائی ہے اسی حدیث کو، شاید کچھ اسی طرح کا کیس رہا ہوگا۔ روایت کہتی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جاء عالم عابدن، ایک عالم آیا کسی عابد کے پاس، یا عابد آیا عالم کے پاس۔ اس عالم نے اس عابد سے پوچھ لیا، کیا حال ہے بھائی؟ کیف صلاتک، کیا حال ہے تمہاری نماز وماز کا؟ عابد کو برا لگ گیا۔ اب دیکھیے کتاب میں ویڈیو تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ دیکھیے کہ وہ کس انداز میں، لیکن کبھی کبھی بعض الفاظ ہوتے ہیں جس سے لہجہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو اچھا لگا ہے کہ برا لگا ہے۔ جب اس عالم نے اس عابد سے پوچھا کیف صلاتک، کیا حال ہے تمہاری نماز کا، تو کہنے لگا مثلی یسأل عن صلاۃ، میرے جیسے کی، آپ دیکھیے یہ ہے غرور والی، مثلی یسأل عن صلاۃ، میرے جیسے آدمی کی نماز کے بارے میں پوچھئے گا۔ وَأَنَا أُصَلِّي مُنْذ كَذَا وَكَذَا، کب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ بتائیے غرور ہوا کہ نہیں ہوا؟ گھمنڈ آیا کہ نہیں؟ اب اس میں ویڈیو نہیں ہے لیکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ غرور والا ہے۔ اس عالم کا، اچھا یہ روایت کون نقل کر رہا ہے؟ امام نقل کر رہے ہیں۔ پھر عالم نے کہا اچھا 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 اچھا، وَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ، نماز میں رونے ہونے کا کیا حال ہے آپ کا؟ کچھ گریا وریا ہوتا ہے؟ اور ایسا روتا ہوں صاحب۔ اچھا اس عالم کے جواب سے لگ رہا ہے کہ یہاں بھی غرور کی بات ہے۔ کیا حال ہے تمہاری نماز کا؟ کہ میری نماز کے بارے میں پوچھئے گا، کب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس عالم نے کہا تو نماز میں گریے اور یہ کیا حال ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے جو اس وقت بیان ہو رہی ہے کہ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، خدا ہم سب کو امام حسین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اور حضرت کے طفیل میں غرور سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے۔ یہ وہ چیز ہے جو اخلاص عمل کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کیا حال ہے بھیا تمہارا؟ نماز وماز میں کیا حال ہے؟ وہ روتے ہو؟ ایسا روتا ہوں جناب یہ سب بھیگ جاتا ہے میرا۔ اب اس عالم نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہ میاں ہنستے رہتے، دل میں خوف خدا رکھتے، یہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جس نے تم کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیا ہے۔ صلوات اور فرمانا کتنی بڑی چیز ہے۔ اور عادت کے مطابق میں آپ کو ایک داستان اسی طرح کی سناؤں جناب عیسیٰ کے زمانے کے، کہ گھمنڈ آدمی کو کہاں لے جاتا ہے اور شرمندگی انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ ایک مثال تو آپ کو کربلا سے حضرت حر سلام اللہ علیہ کی مل گئی ہے کہ ایسا آدمی جو گھیر کے لے آیا امام حسین کو کربلا تک، سمجھ گیا، شرمندہ ہوئے، آ گئے، علیہ السلام بن گئے 10 منٹ کے اندر۔ جناب عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے، وہی گھمنڈ آدمی کو کہاں لے جاتا ہے۔ ایک کوئی صاحب تھے، آج کی لائن چچا میاں کوئی تھے، بڑے عبادت گزار مومن اللہ والے ہیں، وہ اپنے عبادت خانے کے سامنے، گھر کے سامنے دروازے پر مثلا کہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں انہوں نے ایک لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھا، ان کی طرح کا کوئی اپنا لڑکا جاتے ہوئے دیکھا۔
وہ اپنا چلا جا رہا ہے. وہ کچھ جو ہے وہ گناہ میں مشہور تھا یا کیا تھا. بہرحال یہ چچا میاں اس لڑکے کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو ہمارے عمل کو تباہ کرنے والی ہے. اس میں یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ ہم اپنے کو بڑا اللہ والا اور سامنے کو گناہگار سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کل کو جب جانچ ہوگی تو کیا حالات نکلیں گے. یہ بہت اہم. صلوات بر محمد و آل محمد. چچا کی نظر پڑ گئی اس لڑکے پر, نوجوان پر. وہ اپنا چلا جائے, اس کو کیا پتا ہے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تب تک ان کے منہ سے فقرہ نکلا, اللہ کل کو قیامت میں اس لونڈے کے ساتھ مجھ کو محشور مت کرنا, اس کے ساتھ مجھ کو. اس کو کیا پتا, وہ تو اپنا چلا جا رہا ہے, چچا میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اتفاق سے اس لڑکے کا کیس یہ ہوا کہ ادھر سے دیکھا حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں. ڈر گیا. اور یہ باپ رے باپ, اگر حضرت عیسیٰ نے ٹوک دیا کہ میں اسی خدا کی کھاتا ہے, اسی کی نافرمانی کرتا, تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی. وہیں سے کہتا اللہ خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے. آپ ہی دیکھیے ہم لوگ کیا, خدا تو اس طرح آبرو بچاتا ہے. ہم کو اگر کچھ پتا چل جائے نا تو جب تک بیان نہیں کر لیں گے دو چار لوگوں سے تب تک بے چینی سی رہتی ہے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا امامہ آپ پہنے ہوئے ہیں وسیع حسن صاحب, یہ کون سی, کیا فائدہ اس ابا قبا سے ہے اگر آپ اپنے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, کسی کی آبرو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں. خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے. میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا. چلا گیا. جبریل نازل ہو گئے. اللہ نے تو دونوں کی دعا سنی نا. چچا میاں کی دعا کیا تھی, ان کے ساتھ محشور نہ کرنا. اس کی کیا دعا تھی, آج معاف کر دے اب نہیں کروں گا. جبریل آ گئے حضرت عیسیٰ پر, یا نبی اللہ دونوں کو اطلاع دے دیجئے, ہم نے دونوں کی دعا ایکسپٹ کر لیا ہے. کیا ہوا, اس کو واپس چلیے سمجھاتا ہوں کیا ہوا. روایت کہتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک دوسری روایت میں ہے ان اللہ, صرف معاف نہیں کرتا خدا, ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. نہیں ہے کہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ محبت کرتا ہے. لیکن اچھا ایک جگہ تو عجیب ہے, وہ ہے نا مناجات 15, اس کی پہلی مناجات ہے مناجات التائبین, جس میں امام فرماتے الہی ان کان الندم علی الذنب توبتا فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے, تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. تو کیا مطلب ہوا, توبہ کر لو معاف کر دے گا, شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا. صرف معاف نہیں بلکہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. لیکن وہ جملہ رہے کیا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ. اس جوان نے کیا دعا کی تھی, پالنے والے آج معاف کر دے اب نہیں کروں گا. اللہ نے کہا تمہاری دعا ایکسپٹ. نتیجہ کیا نکلا, معاف ہو گیا نا. جب معاف ہو گیا اس کا مطلب گناہگار نہیں ہے, اور جب گناہگار نہیں ہے تو کہاں جائے گا, جنت میں. مولانا صاحب کی دعا کیا تھی, جہاں یہ رہے وہاں نہ رکھنا مجھ کو. اب سمجھے کیا ہوا, مطلب وہ اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی ہو گئے, یہ اپنے شرمندگی کی بنیاد پر بہشتی ہو گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایسا کریم خدا, ایسا کریم اللہ. لہذا سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ہے, میں آپ بزرگ ہیں, آپ لوگوں سے تو گستاخی نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم لوگ یا ہم جیسے یا ہم سے چھوٹے بچے, یہ چیز ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ خبردار کبھی بھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کریں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے نا عمل صالح بجا لاؤ, تو عمل صالح انف نہیں ہے.
اس کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شریک کا کیا مطلب؟ ابھی تک تو دکھاوے کی بات تھی نا. ہمارے اندر تو اپنے نفس کو ہم نے شریک کر لیا نا. دکھاوا کر کے دوسرے کو شریک کر رہے تھے، لیکن جب اپنی عبادت پر ہم نے گھمنڈ شروع کیا تو دوسرے کو ہم نے خود اپنے کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. خبردار. اور وہ اللہ. ایک چیز اور میں اپنے بچوں سے کہتا جاؤں، اس لیے کہ اب یہ وقت نہیں رہے گا، اور محرم سے بڑھ کر کے کوئی اور جگہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آدمی دین کی بات کو پہنچائے اپنے جوانوں تک. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے اہم چیز اسی کے ساتھ ساتھ عبادت کم کیجیے، چلے گا، مگر کسی کو بے عزت مولی صاحب مت کیجیے، کسی کو بے آبرو مت کیجیے. اور یہ صفات اللہ کی ہے. ایک روایت میں کہیں ہے لا یکون المؤمن مؤمنا. پوری روایت سے اچانک ذہن میں تو نہ، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہ آ جائیں: سنت من ربہ، و سنت من نبیہ، و سنت من ولیہ. ایک صفت اللہ کی، ایک رسول اللہ کی، ایک ولی خدا یعنی امام کی. صلوات بر محمد وآل. جب تک یہ چیز نہیں آ جائے گی. ایک بات بتائیے، غیر مومن کا کوئی عمل قابل قبول ہے؟ اور مومن آدمی کب ہوگا؟ کہ کم از کم ایک صفت اپنے اللہ کی، ایک صفت رسول اللہ کی، ایک صفت اپنے امام کی. اللہ کی صفت کیا ہے؟ صلوات بر محمد وآل. اللہ کی مین صفت یہ ہے لوگوں کی آبرو بچانا. انصاف سے بتائیے سر، ہم ہیں، آپ ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے اکیلے میں، تنہائی میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، خدا کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اگر چاہے تو اس کو ظاہر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہماری پیشانی پہ لکھ دے. وہ ہم یہاں بڑھ کے بیٹھ کے اشرا پڑھ رہے ہیں، ہماری پیشانی پہ ابھار دیا اللہ نے کہ یہ جو مجلس پڑھ رہا ہے اس نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی. اٹس آل. اس نے جو ہے آج ٹیلی فون پہ فلاں آدمی کو بے عزت کیا. کوئی سنے گا ہماری مجلس؟ ہے نا. لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود دیکھیے دو چیزیں. ایک تو یہ کہ پردہ ڈالتا ہے وہ، ابھی اس پر ایک داستان آئیے سے میں سناتا ہوں. ایک تو وہ پردہ ڈالتا ہے، اس کا اپنا ہے. ایک یہ کہ اگر کوئی اس کے بندے کی آبرو کے خلاف جاتا ہے نا تو وہ شدید الانتقام بھی ہے. ایسا صلوات پڑھی. سن پہلے یہ روایت نہیں بھول نہ جاؤں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس محرم میں ہم کو اس پر توجہ رکھنی چاہیے. کیا ہوا؟ ارے یار گئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آئی مجلس ان کی. کیا ضروری ہے کہ آپ بیان کیجئے؟ نہیں سمجھ میں آئی نا، چپ رہو. یار جو ہے وہ ایسا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں جو ہے وہ کہاں کا پیسہ ہے کیا. تم سے کیا مطلب؟ آپ دروغہ ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ ای ڈی والے ہیں کہ آپ سب کے جائز ناجائز پر چھاپا ماریے گا. آپ کو ہم کو کیا اختیار ہے؟ حساب کرنے والا بیٹھا ہے نا، وہ آنا پہلے دن یا دوسرے دن کی مجلس میں ایک ایک پیسے کا وہاں حساب ہوتا ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ، سب سے زیادہ جو ہم کو یہ کہ آپ تبلیغ کیجئے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، امام حسین سلام اللہ علیہ کی مجلس پاک پیسوں سے ہونا، یہ ٹھیک ہے. لیکن ارے پتا ہے یار وہ کیا ہے. اور اگر نہ ہوا ویسا تو سوال یہ ہے نا. روایت سنیے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے، بے آبرو کرتا ہے، روایت کہتی ہے کہ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اگر گھر کے اندر بھی چھپا ہوگا نا، اللہ اس کو نکال کے بولیے بے عزت کر کے چھوڑے گا. تم کو اچھا ہوتا بھی ہے جو اخلاص والے ہیں نا، بات تو ہماری چل رہی ہے اخلاص عمل پر. جو اخلاص والے ہیں ان کا انداز بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے
کہ لوگ الٹا سمجھتے ہیں. صلوات بر محمد. سنیے ان کا کام بھی کچھ اس طرح. وہ بہت دکھاوا اکھاوا نہیں کرتے. جن کو اپنے اللہ سے مطلب ہے وہ بہت دکھاوا اکھاوا نہیں کرتے. تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے گھر میں چھپے ہوگے اللہ نکال کے بے عزت کرے گا. دوسری طرف اخلاص والوں سے ہے تم ہمارے لیے کرو نا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے. لاکھ دنیا بے عزت کرے تم کو جو ہے وہ اگر خدا کے اوپر بھروسہ ہے دفن نہیں ہونے دے گا خدا جب تک کلیئر نہیں کر دے گا تمہاری عزت اور آبرو کو. ایک قصہ سناتا ہوں. صلوات بر محمد. استاد شاگرد کی بات ہے. اخلاص عمل پر آئیے. ایک دن شاگرد نے دیکھا, شاگرد بھی کوئی ہلکے پھلکے نہیں, وہ بھی امامے والے, پڑھی لکھی شخصیت, ان کے استاد کو دیکھا انہوں نے آدھی رات کو بدنام علاقہ, بدنام مسافر خانہ, نصف شب, آگے مولانا صاحب یعنی استاد, پیچھے پیچھے ایک عورت. صلوات بر محمد. سنیے اس کو. کوئی بھی ہوگا اس کے ذہن میں کیا تصور ہوگا, ہے نا. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کا حکم ہے کہ جب تک اس میں کوئی صحیح صورت نکل سکتی ہے صحیح صورت نکالو. کسی کے سلسلے میں بدگمانی مت کرو. حتیٰ اپنے بچوں کے لیے روایت کہتی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو کسی بات پہ ڈانٹو بھی تو ان کو نکلنے کا راستہ خود بتا دو تاکہ وہ کوئی بہانہ بنا کے نکل سکے. دین یہ سکھاتا ہے. اور ہم یہ ہے کہ ہمارے سر پر اب ماما آ گیا, وسیع حسن صاحب قبا ممبر میں جس کو چاہے بے عزت کر دیں. کل کو کیا ہوگا آپ سنیے آپ اس کو. تو وہ شاگرد ہیں, وہ بھی عالم دین ہیں. آدھی رات کو استاد, بدنام علاقہ, بدنام مسافر خانہ, استاد کے پیچھے پیچھے ایک عورت. ویسے آپ نے کہا نا دماغ غلط ہی جائے, اور شیطان تو لگا ہوا غلط راہ پہ لگانے کے لیے. میری باپ رے باپ, ہمیں چمڑا نہ سڑنے پائے اس لیے اس میں نمک لگایا جاتا ہے. یہاں تو نمک ہی سڑا ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ اتنا بدزن ہوئے اپنے استاد سے کہ انہوں نے ان کے درس میں جانا چھوڑ دیا. ان کا نام تھا مرحوم سید مہدی قوام. کیا نام تھا؟ سید مہدی قوام ان کا فیملی نیم تھا. کلاس میں جانا چھوڑ دیا. لیکن بھی عالم دین تھے بیچارے. ایک دن احساس ہوا کہ یار ہر آدمی کا عمل اس کا اپنا ہے, وہ اپنا خدا کے یہاں حساب دیں گے. پڑھاتے بڑھیا ہیں تو ہم کو کلاس میں جانے میں سے کیا مطلب ہے. تو یہ کلاس میں جانے لگے. خود کہتے ہیں یہ واقعہ اسی شاگرد جو بدگمان ہوا وہی نقل بھی کر رہے ہیں کہ صاحب میں چلا گیا تو ایک کھمبے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. استاد معلم اخلاق تھے, درس اخلاق دیتے تھے. کہنے اتفاق دیکھیے, اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہوئے نا, سمجھ کے پڑھو ہیں. آج جو انہوں نے کلاس شروع کی, درس شروع کیا بدزنی پر, بدگمانی پر, اور اسی ٹائپ کی مثال بنائی. مثلا آپ نے کسی کو کہیں دیکھا غلط جگہ کے اوپر آدھی رات کے اوپر تو بدگمان نہ ہوئیے. یہ بیان کرتے ہیں وہ جتنا درس دیتے جا رہے تھے, حدیث سناتے جا رہے تھے. میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا استاد بدگمانی نہیں ہے, استاد میں نے دیکھا ہے آپ کو. کیا ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں جو خیال آیا ہے وہ صحیح ہے. خیر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ استاد مر گئے. آغا سید مہدی قوام کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا نا کہ جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ استغفر اللہ استغفر, وہ اوپر سے ہنستے رہتے ہیں کہ لوگ بدگمان ہو, اندر سے خدا والے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے وہی سوچا ہے کہ اپنا حساب وہ دیں گے خدا کے ہاں, یار ہم سے کیا مطلب, جنازے میں شرکت کا ثواب اپنی جگہ ہے, استاد ہے حق تھا, چلو. یہ چلے گئے جنازے میں. بھیڑ ہے, بڑی شخصیت ہے, بھیڑ ہے, مجمع ہے. آپ لوگوں نے بھی جنازوں میں شرکت کی ہوگی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ چلے تھے تو ان کے ساتھ, اور کچھ دور جانے کے بعد مولانا شبیع صاحب بغل میں آ گئے. ایسا ہو جاتا ہے. وہاں اس دن یہی ہو گیا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا تب تک ان کے دوسرے شاگرد, وہ بھی امامے والے مولانا, وہ میرے بغل میں آ گئے. سامنے جنازہ ہے لوگوں کے کاندھے پر. اس دوسرے شاگرد نے دیکھا, اللہ مغفرت کہے یار کیا چیز تھے مرحوم, تب بھی یہ بدگمان ہے. انہوں نے اپنے دل میں کہا جی آپ کو کیا پتا ہے. دیکھیے
دین کیا سکھا رہا ہے، ہم کیا پگڑی لگا کے کر رہے ہیں. پھر وہ دوسرا شاگرد کہنے لگا کہ یار ابھی تو قبرستان دور ہے، کہو تو ان کا ایک قصہ جو میرے ساتھ گزرا ہے سنائے تم کو، وقت بھی کٹ جائے گا. کہنے سنائیے. اب یہ دونوں شاگرد ہو گئے نا، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس. کہنے لگا کہ تہران میں فلاں جگہ ایام فاطمیہ کی مجلس چل رہی تھی، عشرہ پورا. آخری مجلس جس دن تھی، ظاہر بات اس دن کمیٹی والوں نے، جماعت والوں نے اندھا چندہ کر کے اپنا ایک لفافہ تھا. اچھا بڑے ذاکر تھے تو لفافہ بھی اسی حساب سے تھا. اللہ کے انہوں نے مولانا صاحب کو لفافہ دے دیا، چائے وائے پی لی. اتنا بڑا عالم گاڑی ان کے پاس نہیں، شاگرد کے پاس کار ہے، استاد کے پاس کار. بھائی جب خرچہ آپ کا اس طرح کا، بتا رہا ہوں خرچہ نا، جب خرچہ آپ کا اس طرح کا ہے تو کہاں سے آپ کے پاس کار ہوگی. کل نے سب لفافہ وفا رکھ لیا، مجھ کو بلایا. دوسرا والا شاگرد ان کو سنا رہا، پہلے والے بدگمان کو. کہ میں سنو تمہارے پاس گاڑی ہے؟ کہا جی حضور گاڑی ہے. کہ میں نکالو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. یہ دیکھیے نیک لوگ اس طرح مستی کر کے آتے ہیں، آج پیسہ ملا ہے نا، چلو مستی کرتے ہیں. تو میں سمجھا نہیں، میں نے کہا ارے استاد آپ کی مستی میں بھی للہیت ہے اور ثواب ہے. کہو میں بیٹھا گاڑی پر، لے کے آیا، وہ بھی آگے بیٹھ گئے. جی کہاں؟ وہیں چلو. یہ دوسرے والے شاگرد نے آدھی رات کو جہاں دیکھا تھا اپنے استاد کو عورت کے ساتھ، ہے نا، وہاں چلو. تو یہ بھی چونکا ہی، اتنی رات کو وہاں. خیری تم سے کہا نا میں نے کہ آج پیسہ ملا، چلو کچھ مستی کرتے ہیں، چلو. تو کل اتنا روب استاد کا تھا کہ میں آگے کچھ بحث نہیں کر پایا، چلا گیا. میں وہاں پہنچے، گاڑی روکو. وہ لڑکی دیکھ رہے ہو جو سامنے بیٹھی ہے؟ کہا جی. کہ اس کو بلا لاؤ. میں نے کہا جی. کہ تم سے جتنا کہہ رہے اتنا کرو. اب یہ استاد کا اتنا اثر، یہ اتر گئے. کہنے بھائی آپ کو جناب بلا رہے ہیں. وہ آ گئی، اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا. اس کو کیا پتا ان کا کیا مقصد، وہ لوگ تو جس مقصد کے تحت وہی سمجھا ہے. آغا مہدی قوام نے کہا ادھر نہیں ادھر سامنے آؤ. سامنے آئے. ابھی تازہ 15 منٹ پہلے جو انجمن نے لفافہ دیا تھا نا، اس بندے خدا نے پورا لفافہ ایسے ہی نکالا. کہا بیٹا میری یہ پگڑی دیکھ رہی ہو، ہم کیا سوچتے ہیں اور آدمی اندر سے کیا ہے. اسی لیے دین کہتا لا تقفو ما لیس لک بہ من العلم. خبردار، جب تک 100% یقین نہ ہو جائے تب تک کان مت دھرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولہ. ہر چیز سے، کان سے، آنکھ سے، دل، سب سے پوچھا جائے گا. خبردار بدگمانی مت کرنا. کل صاحب انہوں نے لفافہ نکالا. کہ یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہے؟ کہا ہاں. کالی ہے؟ کہا ہاں. کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں سید ہوں. سید کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں. دیکھیے اولاد رسول ہو یہ سب نہیں کہا انہوں نے. وہ جملہ کہو جو جا کے چپکے، ہے نا. ایموشنل کرنا. تبلیغ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا خاصا لڑکا نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے اتفاقاً، ادھر آپ نماز کیوں نہیں پڑھتا جی؟ اب تو نہیں پڑھیں گے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن نے رسول اللہ کی تعریف اسی بات میں کی ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا. تو تبلیغ کا اپنا ہنر ہے. تو انہوں نے کہا میں کیا ہوں؟ سید سمجھتی ہو نا، یعنی میں فاطمہ کی اولاد ہوں. ایموشنل جملہ. یہ جو میں لفافہ ہے نا اس کو رکھ لو، میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا اس کے اوپر. جب کبھی تم کو ضرورت پڑ جائے پیسوں کی مجھ سے فون کر لینا، مگر خدا را یہ کام چھوڑ دو. میرے تعلقات ہیں، مجھ کو لوگ جانتے ہیں بہت سے. میں دیکھوں گا کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے گا میں تمہاری شادی کروا دوں گا. وہ پورا لفافہ اور یہ بھی جملہ. اور بیٹا جانتی ہو یہ میرا پیسہ بھی نہیں ہے. عشرہ چل رہا تھا شہزادی کا، ان کے چاہنے والوں نے ان کے نام پر اکٹھا کر کے مجھ کو دیا. تو یہ میرا تھوڑی ہے، وہ تو انہی کا پیسہ ہے نا. فاطمہ کا پیسہ تم کو دے رہا ہوں اور فاطمہ کا واسطہ تم کو دے رہا ہوں. بیٹا یہ کام چھوڑ دو. بات ختم ہو گئی. میں اس کو پورا کروں گا، لیکن یہ چیز رک کر کے کہتا چلوں، یہ شاگرد بدگمان تھے اپنے استاد پر.
لیکن دفن سے پہلے دوسرا شاگرد ان کے بغل میں خود سے آ گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے گا. لاکھ دنیا بے عزت کرنا چاہے، جب تک میں تمہاری عزت صاف نہیں کر دوں گا دفن نہیں ہونے دوں گا. صلوات بر محمد و یہ چیز کربلا ہم کو سکھا رہی ہے. کربلا سے سیکھے آدمی اخلاص عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ بات نکلے ایک دو ان کی داستانیں، کہ آدمی مخلص ہوتا ہے تو خدا کیسے ترقی دیتا ہے. بات ختم. اب یہ خود یہ تو شاگرد کا معاملہ ہے. یہ گئے نجف اشرف زیارت کے لیے. ایک بات اور بتائیں، ہر چیز سے بڑھ کے ہے، ہر چیز سے بڑھ کے ہے مرد مومن کی حاجت روائی. ہر عمل سے بڑھ کے. اگر آپ روایات دیکھیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تم نہیں کر سکتے ہو نا، ذریعہ بن سکتے ہو. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ذریعہ بن جائے، خالی کسی اندھے کو کسی ضرورت کو لے کے چلا جائے، جب تک پلٹ کے گھر نہیں آئے گا تب تک رحمت الہی کے سائے میں رہے گا. موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر عمل سے بڑھ کر کے کسی جو ہے وہ بات نکلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. ایک حدیث سن لیجئے، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں کوئی اور تبلیغی بات کہہ پاؤں گا. صلوات بر محمد و آل. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرتا 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائی مٹائی جائے. ورفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات پڑھا ہے نا، بلند کیے. اس کے بعد امام کیا فرماتے، ولیکن کسی کی حاجت روائی کرو گے 6000 گناہ مٹائے جائیں گے، 6000 ترقی دی جائے گی، درجات نیکیاں لکھی جائیں گی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولیکن من قضا حاجت المؤمن فہو افضل من طواف وطواف وطواف. 10 بار امام نے کہا لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے تو یہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. 10 بار امام نے فرمایا. تو جن کی نگاہ میں روایتیں ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، اس میں سب سے اچھا کام کون، وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں. خود یہ فرماتے ہیں میں زیارت پہ تھا، حرم امیر المومنین میں زیارت اسٹارٹ کی، تب تک احساس ہوا کوئی میرے بغل میں کھڑا ہے. مجھ کو یہ فیل ہوا کہ پتہ نہیں بیچارے کو کیا ضرورت ہے، میرے زیارت کے چکر میں یہ کھڑا رہے گا. زیارت میں پھر پڑھ سکتا ہوں. میں نے کتاب میں، جی بھیا فرمائیے کوئی کام ہے آپ کو. یہ وہ لوگ کریں گے جن کو پتا ہے کہ اماموں نے کہا حاجت روائی ہر عمل سے بڑھ کے ہے. بھائی فرمائیے کوئی، وہ سامنے ایک وہ خاتون بلا رہی ہیں آپ کو. تب بھی میں نے زیارت نہیں شروع کی، پہلے پتہ نہیں کیا ضرورت ہے بیچاری کی. میں نے زیارت چھوڑی، باہر نکل گیا. وہ ایک لڑکی، گود میں بچہ. سلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. پہچانا آپ نے مجھ کو؟ نہ. کون ہو تم؟ کہ یاد ہے مولانا صاحب ایک بار آپ رات میں آئے تھے، آپ نے پورا لفافہ ہم کو پکڑا دیا تھا اشرے کا. کہاں؟ کہ مولانا صاحب پتہ نہیں آپ کی زبان کا کیا اثر ہوا، اسی رات میں نے توبہ کر لی. اور پھر آپ کی زبان کا اثر کہ آپ تک آنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے رشتہ بھیج دیا. یہ جو آپ کو بلانے گیا تھا یہ میرا شوہر ہے، یہ گود میں میرا بچہ ہے. آئے تھے کہ اللہ نے گناہ کے دلدل سے نکالا، چلو زیارت کر کے اپنا گناہ اور کچھ دھلیں. تب تک آپ پر نظر پڑ گئی. میں نے کہا مولا تمہاری زیارت بعد میں کروں گی، جس نے مجھ کو گناہ سے بچایا ہے پہلے اس کا شکریہ. سمجھے آپ؟ یہی محروم ہے سید مہدی قوام کے لیے ہے. کچھ لوگ ملنے گئے ان کے یہاں، تو ان کے دروازے پر ایک ٹھیلے والا پھل بیچ رہا تھا. تو کہنے لے یار خالی ہاتھ کیا جائیں، کچھ لے لیا جائے. تو اس کے پاس گئے، بھیا یہ کیا حساب ہے، یہ کیا حساب ہے. کہنے لے کیا جناب کے ہاں جائیے گا کیا؟ کہا کیوں؟ کہتے جو چاہیے دے دیجیے، کچھ نہیں کہوں گا، جو دل میں آئے دے دیجیے. تو ان لوگوں نے کہا یار اس کا مطلب جناب کو بہت مانتے ہو. کہنے بھیا آج کل میں جو ہوں جناب ہی کی وجہ سے ہوں. آج
کیا مطلب؟ اب اس نے کہا صاحب میں پیشے سے چور تھا. سنیے اب کرے گا کوئی؟ لیکن جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے نا، اس نام نمو دکھاوا نہیں، اخلاص سے عمل. اشرا ہمارا اسی چل رہا ہے، اخلاص سے عمل. کہا صاحب جو ہے وہ اپنے زمانے کے یہ علاقے کے بڑے ذاکروں میں ہی تو آپ جانتے ہی ہیں. تو ہم لوگوں نے سوچا ہدیہ تحفہ بہت ملتا ہوگا، بڑے ذاکروں میں ہے تو ان کے گھر مال موٹا ملے گا. میں نے جو ہے وہ طے کیا کہ ان کے بھی گھر میں ہاتھ صاف کرنا ہے. پیشہ ہی میرا یہ تھا. لگے رہے ایک دن خبر ملی کہ ان کے کسی رشتہ دار کے یہاں شادی ہے. تو میں اس دن آ کر کے پہلے ہی سے کہیں جگہ بنا کے کہ کب نکلتے ہیں. یہ دیکھا کہ دونوں میاں بیوی نکلے، گھر میں تالا بند کیا، گاڑی بیٹھے چلے گئے. میں ان کے گھر میں گھس گیا. اب اللہ کی کرنی، جو گفٹ لے جانا تھا شادی میں بھول گئے تھے راستے. ارے واپس چلو. یہ واپس آ گئے گفٹ لینے کے لیے. چور ان کے گھر میں داخل ہے. کہنے لگے وہ ان کے یہاں بڑی بڑھیا قالین تھی، میں نے لپیٹا رکھا کاندھے پر، دروازے کے پاس پہنچ رہا ہے، وہ اندر آ رہے ہیں. آپ بتائیے ہم لوگ ہوتے کیا کرتے؟ رنگے ہاتھ چور پکڑا نہیں پکڑا لیکپال صاحب. لیکن اتنی آبرو بچاؤ، چاہے جیسا آدمی ہو، وہ بیٹھا ہے نا، تم کون ہو کسی کو بے عزت کرنے والے؟ کہنے لگے مولانا صاحب نے اتنی تیز بات کو گھمایا. ارے 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 تو اچھا ہوا بھائی ہم آ گئے، ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا. بیوی سے کہنے لگے چائے بنائیے ان کے لیے. ہم تو اچھا ہوا آ گئے. بیوی کو ادھر ہٹایا کہ وہ نہ سمجھنے پائے کہ چور ہے. میرا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لائے. یہ بتاؤ کب تک چلے گا یہ؟ جب دل سے نکلتی ہے بات نا تو اثر کرتی. کب تک چلے گا یہ؟ ایک دن بوڑھے ہو گئے اور وہ بھی حرام. کیا کریں صاحب، کوئی کام دھندا نہیں. ہم بتاتے ہیں کام دھندا تم کو، کام کرو گے ہاں سب کریں گے. کہیے جو تم نے قالین اٹھایا ہے نا، یہ جوڑا ہے، اکیلے کا دام نہیں ملے گا، جوڑا بیچو گے تب دام ملے گا. ایک تو تم نے لے ہی لیا ہے، میں نے تم کو حلال کیا، معاف کیا. دوسرا میں تحفتاً دے رہا ہوں، لے جاؤ بیچ لو، ٹھیلا بنا لو، اس پہ کچھ پھل رکھ لو، کوئی جگہ نہیں، میرے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، بیچو. رزق دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے. کہنے لگے صاحب انہوں نے پتہ نہیں کس دل سے کہا، بیٹھ گئی، سب چوری چماری چھوڑ دیا. تب سے آج تک یہ حال ہے. شام کو حلال پیسہ لے کے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہے نا. اتنا مرد مومن آدمی، اس کے لیے کیا اڑ گیا، اور وہ بھی اپنے شاگرد نے کیا تصور کر لیا ہے نا. لیکن بات وہی ہے، اگر اخلاص عمل ہے، اس کے لیے کیا ہے نا، تو اس کا وعدہ ہے. کام کر کے، کب دوسری تیسری مجلس میں نقل ہوا تھا نا، کام کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے. چند جملے نقل کرتا ہوں. علی کیا ہے واقعا؟ روایت کہتی ہے جب لٹا ہوا قافلہ، پہلے اس دو جملے اس پر سن لیے، آتا ہوں مصائب پر. لفظ علی کی اہمیت کتنی ہے. ہم لوگوں کے ہاں ہوتا ہے نا، کسی کے ہاں کوئی ولادت ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، لڑکا پیدا، مولانا صاحب کوئی نام بتائیے، ہم نے کہا علی محمد رکھ دو. ارے وہ تو ہمارے فلاں کے ہاں، علی حیدر رکھ دو، ارے وہ تو فلاں کے یہاں ہے. تو ہم رشتہ داروں میں ڈھونڈتے ہیں ٹکرانے نہ پائے، ہے نا. ہم رشتہ داروں میں ڈھونڈتے ہیں ٹکرانے نہ پائے. امام سجاد کا نام کیا ہے بیٹا؟ ارشاد صاحب علی. حضرت علی اکبر کا نام کیا ہے؟ علی. 6 مہینے کے فرزند کیا نام ہے؟ علی. ہم رشتہ داروں میں ٹکرانے کو ڈرتے ہیں. حسین نے اپنے بچوں کے سب کے نام علی رکھ دیے. اور ان سبوں کی اتنی دشمنی تھی نا لفظ علی سے. کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے، اور یہ شمر یا عمر سعد اس نے جو انٹروڈکشن شروع کیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو امام سجاد کہا کہ ہذا علی ابن الحسین، یہ ہے حسین کے بیٹے علی. بعض روایتوں میں کوفہ، بعض یہ کہ یزید کیا ہے، اس طرح کا واللہ عالم، لیکن یہ ہوا. تو ابن زیاد کہتا ہے کہ علی، ہم نے تو سنا کہ علی ابن الحسین کو مار دیا گیا. امام سجاد نے کان لی اخ یقال له علی ابن الحسین قتلہ الناس،
میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام علی تھا، جس کو مار دیا گیا۔ اتنی دشمنی ان سبوں کو تھی کہ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں؟ اور امام نے بھی جو جواب دیا ہے سلام اللہ علیہ، سن، میرے باپ حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر خدا حسین کو 100 بیٹے دیتا، امام حسین سب کا نام علی رکھتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو امام حسین سلام اللہ علیہ اور حضرت علی اکبر کتنی قسم کی محبت ہے دونوں باپ بیٹوں میں۔ ایک تو باپ ہے، وہ بیٹے ہیں تو باپ بیٹے کی محبت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ دو، شبیہ پیغمبر ہیں، دیکھتے ہیں بیٹے کو تو نانا یاد آتے ہیں، اس کی محبت۔ تین، باپ کے ہم نام ہیں، جب بلائیں گے علی تب بابا یاد آئیں گے نا۔ تو کم از کم یہ 3 مین چیزیں ہیں امام حسین اور علی اکبر کے درمیان عشق و محبت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تھوڑا ڈیپ میں کربلا پڑھیں گے نا تو ایک آپ کو فرق محسوس ہوگا عام شہداء کی اجازت میں اور علی اکبر کی اجازت میں۔ سارے شہداء جو امام حسین کے پاس آئے ہیں، امام نے بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی تکلف کے، جاؤ خدا حافظ۔ جناب قاسم کے لیے ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب لا کے باپ کا پرچہ دکھلا دیا، کلیجے سے لگایا، روئے، بعض روایتوں میں بے ہوش ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ سے سوار کیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ سب کو امام حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ۔ لیکن میرے بھائی، جب علی اکبر کی بات آئی ہے اور علی اکبر نے آگے کہا بابا میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو آپ اگر توجہ سے مقاتل پڑھیں گے، سب کو کہنے والے حسین جاؤ بیٹا خدا حافظ، اکبر سے نہیں فرمایا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ آئے مولانا آپ کیا کہنا چاہتے؟ یعنی معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن، حضرت علی اکبر بلا اجازت گئے؟ نہ، وہ طریقہ اپنایا آقا نے کہ جس سے اکبر کو پتا چل گیا کہ بابا راضی ہے، لیکن جوان بیٹے کی طرف رخ کر کے نہیں کہہ سکے بیٹا جاؤ مر جاؤ۔ پھر ہم طریقہ اپنایا کیا؟ جب اکبر آئے، بابا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بجائے علی اکبر کی طرف رخ کرنے کے، یہ دیکھیے باپ، بجائے علی اکبر کی طرف رخ کرنے کے آسمان کی طرف سر اٹھا لیا، اکبر کو نہیں دیکھا۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے میدان میں کہ خلقا و خلقا و منطقا اشبہ الناس برسولک، جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل میں، صورت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اکبر سوار ہو گئے۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی۔ صبح سے جو کیفیت ہے یہاں کی، اکبر جیسا بہادر انسان، اس کے دماغ میں کیا ہوگا؟ بابا اجازت دے دیتے نا تو بتاتا ان سبوں کو کہ علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور جیسے ہی اجازت ملی ہوگی، کس جوش کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ کس رفتار سے میدان کی طرف دوڑے ہوں گے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، 57 سال کا بوڑھا باپ، 57 سال کا بھوکا پیاسا باپ اس رفتار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن باپ ہے نا، نہیں بیٹھا گیا مولا سے، نہیں بیٹھا گیا، نہیں بیٹھا گیا مولا سے، چل پڑے۔ لیکن جو ہونا تھا وہی ہوا، گر پڑے۔ واہ تربیت! اکبر کو احساس ہوا، ارے بابا، اتر گئے، واپس آئے۔ بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے نا، بابا اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! سوچ سکتا ہے کوئی آدمی کہ امام وقت کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہیں ہے؟ لیکن کیا واقعاً جو اکبر نے سوال کیا مولا نے جواب دیا؟ بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے نا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ امام نے کیا فرمایا؟ بیٹا کاش تم صاحب
بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. یہ جواب نہیں ہے، مطلب شاید امام سمجھانا چاہتے ہیں، نہیں بتا سکتا کوئی. جس کے سینے میں باپ کا دل ہے وہی سمجھ سکتا میں کیوں چلا آ رہا ہوں. اچھا میرے لال جاؤ، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے بابا کو اپنی شکل دکھلاتے رہنا. اکبر چلے گئے، امام آ کے در خیمہ پر بیٹھ گئے. بعض بزرگوں کا فرمانا ماں نے نگاہیں گاڑ دیں، باپ ہے نا، میرے بچے کو کچھ ہوگا چہرہ بدلے گا. اچانک امام کا چہرہ بدلا. لیلا تڑپی، خیر تو ہے؟ فرمایا بڑا زبردست پہلوان ہے، جاؤ دعا کرو. دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے. یہاں بہت نہیں رکوں گا، واپس چل. اکبر واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد جانتے ہیں کیا فرمایا؟ بابا العطش قد قتلنی، پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا. وثقل الحدید اجحدنی، اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگین. اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. غریب سے غریب آدمی، کمزور سے کمزور آدمی. اللہ اکبر. روایتوں میں ہے کہ امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. اکبر نے زبان کھینچ لی. ارے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، اب کیا کریں؟ بس پھر وہی میں نے کہا نا، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. اللہ جتنے لوگ اس مجلس میں ہیں یا جتنے لوگ اس مجلس کو سنیں گے، پروردگارا علی اکبر کے صدقے میں پالنے والے، علی اکبر کے طفیل میں یا اللہ سب کے لیے ان کے بچوں کو سلامت رکھ، ان کی عاقبت سنوارنے کا ذریعہ قرار دے یا اللہ. بیٹا خدا نخواستہ بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا اب نہیں بچے گا، 2 دن یا 4 دن. مثلا خدا نخواستہ گردہ خراب ہو گیا. لندن، امریکہ، حیدرآباد، بمبئی، ہر جگہ دوڑ آئے. ساری زمین جائیداد بک گئی اولاد کو بچانے میں، نہیں بچ پائے گا. گھر میں جو چاول پک رہا ہے وہ بھی بنیے کے یہاں سے ادھار آیا. ڈاکٹر نے کہا بس کل یا پرسوں. ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے. کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے. لڑکے نے آنکھ کھولی، اماں بیٹا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے، بابا بیٹا انار کھانے کا دل چاہتا ہے. انصاف. لاکھ غربت ہے، جہاں کہیں کبھی نہ گیا ہوگا باپ وہاں پہنچ جائے گا، ماں وہاں پہنچ جائے گی. 10 روپیہ دے دو. میں اپنے بچے کی خواہش پوری کر دوں، تمہارا قرضہ تمہارے یہاں برتن دھل کے نوکری کر کے ادا کر دوں. غریب سے غریب باپ مرتے ہوئے بیٹے سے نہیں کہے گا کہ جاؤ بیٹا اب تو مری رہے ہو، جنت میں تم کو سیب ملے گا، انار ملے گا، ہے نا. لیکن ہائے میرا مولا کیا کرے اس وقت جب اکبر نے زبان کھینچ لی. ارے میرا مظلوم. روایت کہتی ہے مولا نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا رسول خدا تم کو حوض کوثر پر سیراب کریں گے. بس 2 منٹ. اکبر آ گئے لڑتے لڑتے. تب بھی اس پیاس کے باوجود یہ سارے یزیدی اکبر کو زیر نہیں کر سکے. آپس میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے، کیسے اس بچے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے. طے ہوا سامنے سے تو نہیں ہو سکتا. ایک کام کرو، ایک آدمی نیزہ لے کے ایک درخت کی آڑ میں چھپ جائے، جب ادھر سے اکبر حملہ کریں پوری طاقت سے مار دے. آپ بتائیے، ہر چیز پڑھی نہیں جاتی، محسوس مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے. ادھر سے گھوڑے کی رفتار سوچئے، ادھر سے اس ملعون نے جو پوری طاقت سے نیزہ مارا ہے آن کے اکبر کے سینے پہ لگا. روایت کہتی ہے ایسا پیوست ہوا کہ جوان سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. آواز دیا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کر لو. روایت کہتی ہے جیسے ہی آواز پہنچی امام چل تو پڑے، مگر ایسا شوق لگا ہے مولا کو نا
کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے حضرت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ دکھائی نہیں، بس آواز این علی این علی این علی، بیٹا علی کہاں ہو، بیٹا علی، آواز کے سہارے پہنچے ہیں، بیٹھ گئے، سر کو زانوؤں پہ رکھ لیا، فرماتے ہیں بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ نیزے کی علی بابا، خدا کسی باپ کو وہ دل نہ دکھلائے جو میرے مولا نے دیکھا، سر زمین پہ رکھ دیا، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹا، اکبر کے سینے کے پاس ہاتھ لے گئے، یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، روایت کہتی ہے خون مثل فوارے کے ابلنے لگا، علی اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ روایت کہتی ہے امام کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتا ہے میرا مولا، ہاتھ ملتے فرماتے بنیا علی الدنیا بعدک الافا، ارے بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا، کہ اتنے میں اکبر نے جو ہچکی لی، روح نکلی، امام نے اپنے آپ کو اکبر کے جنازے پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ آج کے زمانے میں کسی کا جوان مر جائے، آدمی نہیں دیکھتا ہندو ہے کہ مسلمان، سنی ہے کہ شیعہ، اپنا ہے کہ پرایا، کسی کا جوان مرتا ہے آدمی تو ارے فلاں کا لڑکا مر گیا ہے نا، میرا مولا اپنے جوان پر تڑپتا رہا، میرا مولا اپنے جوان پہ تڑپتا رہا، ایک آدمی نہ آیا جو بازو تھام کے مولا کو اکبر سے جدا کر دیتا، لیکن مجبوری بھی ہے نا، آگے بھی کام ہے، لاش بھی لے جانا ہے، جیسے بھی ہوا امام نے اکبر کا جنازہ، بعض بزرگوں کا کہنا 57 سال کا بوڑھا باپ، بھوکا باپ، پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان کی لاش اٹھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت نے وزن کو تقسیم کرنے کے لیے طریقہ نکالا، اکبر کے سر کو رکھا اپنے کاندھے پر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، پیر زمین پر قد دیتا جا رہا، اس طرح اکبر کے جنازے کو میرا مولا لے کے چلا، کچھ دور چلے رکھ دیا، پھر اٹھایا پھر چلے رکھ دیا، جب نہیں ہو سکا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے خیمے کی طرف رخ کر کے کہا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔